میرے بھائیوں، چند جمعوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ کی فضیلت، آپ کی خصوصیات اور فضائل کا ذکر چل رہا ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کے چند معجزات اور امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں ان کا ذکر کروں۔ ان معجزات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر انسان اور جن سارے کے سارے مل کر اس جیسا قرآن بنانا چاہیں، لا یاتون بمثلہ، اس جیسا قرآن ہرگز نہیں بنا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں، تب بھی یہ کام وہ نہیں کرتے۔ یعنی یہ ایسی کتاب ہے، ایسا معجزہ ہے کہ اس کی مثل کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، آپ کو عطا کیا گیا، دیا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں معراج کا معجزہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، راتوں رات مسجد اقصیٰ لے گیا، اور پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، پھر آسمانوں کا سفر کیا اور تمام انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت کی سیر اور تمام اور جو مقامات تھے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دکھائے، اور پھر ہم کلام ہوا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت پر دلالت کرتے ہیں، یہ سب معاملات۔ اور یہ معراج کا معجزہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف موقعوں پر مختلف معجزات عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معجزہ نبی کا اپنا کمال نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور نبی علیہ السلام ہو، تو اللہ انہیں جب دیتا ہے وہ معجزہ تو وہ دکھا دیتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ نہیں چاہتا تو نبی اپنی طرف سے کوئی معجزہ اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو۔ اگر یہی ایسا معاملہ جو غیر فطری معاملہ ہو، نبی کے علاوہ کسی اور سے سرزد ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں، وہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور نبی سے کوئی ایسا معاملہ جو غیر فطری طور پر چیزیں جو انسان کے عمومی فطری طور پر نہیں ہوتی وہ سرزد ہو جائیں تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں وضو کا پانی ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا، اس میں تھوڑا سا پانی، اپنے ہاتھ مبارک ڈالا، ہاتھ مبارک ڈالا تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ پورا نہیں ڈلتا تھا، تو آپ نے اپنی انگلیاں مبارک ڈالی۔ پھر کیا ہوا کہ چشمہ جاری ہوا، اور اس وقت سب لوگوں نے وضو کیا، پیا، استعمال کیا، اور 80 کی تعداد میں یہ لوگ تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ دوسرے موقع پر ہوا، اس وقت 300 لوگ تھے۔
یعنی 300 لوگوں نے ایک پیالے پانی سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے اہم معجزات تھے کہ ایک چھوٹا سا پیالہ ہے، آپ اپنی انگلی مبارک رکھتے ہیں، اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے ہیں اور اس میں 5 چشمے جاری ہو جاتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہوتا تھا تو ہاتھ رکھتے تھے اور پانی آ جاتا تھا، نہیں، یہ معجزات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو یہ سرزد ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر شدید پیاس لگی ہوئی ہے لوگوں کو، اور ایک برتن میں تھوڑا سا پانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منگوایا اور اس میں پانی میں ہاتھ ڈالا، اس پیالے میں، برتن میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. اور صحابی کہتے ہیں سب نے پیا، وضو کیا، اور جو استعمال کی ضرورت تھی وہ سب نے استعمال کیا. اور حضرت جابر سے جب یہ پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کتنے لوگ تھے، تو وہ کہنے لگے اگر 1,00,000 بھی ہوتے تب سب کو پورا ہو جاتا. ہم ویسے 1,500 تھے، 1,500 تھے، لیکن یہ ہے کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو پورا ہو جاتا. یہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اسی طرح حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ وہ جا کر ام سلیم سے کہتے ہیں، جو ان کی اہلیہ تھی، ان سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں بڑی کمزوری ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے. تو وہ چند روٹی کے ٹکڑے، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے مجھے ایک چادر اوپر اوڑھا دی اور اس کے ایک کونے میں وہ ٹکڑے لپیٹ کر مجھے پکڑا دی کہ آپ لے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے میں آیا، آپ کے ساتھ چند صحابہ اور بھی موجود تھے تو بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ایک طرف کھڑا ہو گیا، تو مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو طلحہ نے بھیجا. تو میں نے کہا جی. کچھ کھانے کی چیز دے کر بھیجی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کہا جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں سے جو بھی موجود تھے کہنے لگے چلو ابو طلحہ کے گھر چل. حضرت انس آگے آگے بھاگ کر آ کر انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سب صحابہ کے ساتھ جو بھی موجود تھے وہ آ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ معاملہ ہے، اب کیا ہوگا، گھر میں تو تھوڑا سا کھانا ہے، زیادہ نہیں ہے. خیر وہ کہنے لگی اللہ ہی بہتری کرے گا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں تو اللہ آسانی پیدا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کہنے لگے ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ کھانا تو بہت معمولی ہے، تھوڑا ہے. تو آپ نے فرمایا حلم فإن اللہ سیجعل فیہ البرکہ، تم لے آؤ جو کچھ ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دے. چنانچہ حضرت ام سلیم نے رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹیوں کے وہی روٹیاں جو حضرت انس لے کر گئے تھے انہی کی ٹکڑے کیے اور ان پر گھی ڈالا سالن کے طور پر، اور پھر آپ نے برکت کی دعا فرمائی اور آپ نے فرمایا اے دن لعشرہ، 10 بندوں کو اجازت دے دو اندر آ جائیں، کیونکہ جگہ تھوڑی تھی. تو 10 کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے بلائے اور سب نے کھایا. صحابی کہتے ہیں 70 یا 80 لوگ تھے، سب نے وہ کھانا. تو اسی طرح جنگ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال آپ کو دیکھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ گھر گئے اور ایک سا آٹا تھا اور ایک چھوٹا سا جانور ذبح کیا اور
کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے آپ اور 2-4 لوگ اور ساتھ آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں اعلان فرما دیا کہ یا اہل خندق، اے خندق والو، ان جابرن قد صنع لکم سورن، تمہارے لیے جابر نے کھانے کا بندوبست کیا ہے، تو فہیا حلالک، چلو ان کے گھر چلتے ہیں۔ چنانچہ خندق کھودتے ہوئے تھکے ہوئے تھے، سب کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ لا تنزلن برمتکم، اپنی ہنڈیا کو چولہے سے اتارنا نہیں ہے، ولا تخبزن عجینتکم، اور اپنے آٹے کو، گوندے ہوئے آٹے کو ابھی پکانا شروع نہیں کرنا، اسی طرح رہنے دینا حتی آجیہ، یہاں تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ چنانچہ آپ آئے، تشریف لائے، اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا، برکت کی دعا فرمائی اور کہا کہ روٹیاں پکانا شروع کر، اور بھی روٹیاں پکانے والی کو بلا لیں اور یہ کام شروع کر۔ چنانچہ اس موقع پر 1000 لوگ کھانا کھا گئے، 1000 لوگ، انہوں نے کھانا کھایا اور سیر ہو کر کھایا، کھانا بچ گیا، محلے میں بانٹا گیا۔ تو یہ معجزات ہیں جو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم ان کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں تو معجزات کا ذکر بھی انہی میں ہمیں کرنا پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان ہے کہ آپ کو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ ایک خطبے کے لیے آپ ایک کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک خاتون نے، صحابیہ نے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیا، چنانچہ آپ ممبر پر چلے گئے، اب وہ تنے سے ذرا دور ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ جب شروع کیا تو تنے سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی، بالکل جس طرح بچہ روتا ہے، اور سارے جو بیٹھے ہوئے صحابہ تھے وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے، اتنی تیز آواز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اپنا خطبہ روک اور اس تنے کو سینے سے لگایا، اور جو ہی سینے سے لگایا تو وہ سسکیاں لے کر ایسا ایسا خاموش ہو گیا، سسکیاں لینے لگا، جیسے بچہ روتا ہوا خاموش ہوتا ہے، تو ایسے ہو گیا۔ اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر عندہ، یہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کے پاس اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اب جس سے وہ محروم ہو گیا، اس وجہ سے رو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے ایک تنا بے جان وہ رو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لأعرف حجرا، میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں، بے مکہ تھا، یہ مکہ میں تھا، کانا یسلم علی قبل ان ابعث، مجھے نبی بنانے سے پہلے، بعثت سے پہلے، جب بھی میں وہاں سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا، السلام علیکم۔ وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں کہ وہ کون سا پتھر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی، یہ بھی بعثت سے پہلے، یعنی آپ کا مقام اونچا بعثت کے بعد ہی نہیں، بعثت سے پہلے بھی آپ کا اونچا مقام، اس موقع پر یہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے۔ اور بڑے واقعے، اونٹ کا واقعہ ہے، اس نے آ کر اپنے مالک کی شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا تم زیادہ کام لیتے ہو اور اس کو کھانے کو کم دیتے ہو۔ اور اس کے علاوہ بہت سے معجزات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ذکر صرف نبی کی شان اونچی کرنے کے لیے ہی نہیں،
بلکہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کی شان اونچی کر کے آپ کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اصل کام یہ ہے کہ اتنے اونچی شان والے نبی ہیں جو ہمارے نبی ہیں، وہ اتنی اونچی شان والے نبی ہیں کہ ہمیں ان کی ہر موقع پر فرما برداری کرنی ہے۔ یہ اصل بات۔ تو اب میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ امت پر کیا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانا جائے اور اس کا رسول مانا جائے۔ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے، حصہ ہے، فرمایا انما انا عبد، بے شک میں ایک بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، یہ کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دیا اور اللہ نے بھی یہ حکم دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا جائے، سمجھا جائے۔ اور اس سے بڑھ کر جو جب بڑھا کر پیش کریں گے تو اس سے منع کیا ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تو مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش مت کرو، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ تو یہ سب سے پہلا حق ہے امت پر کہ آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے اور اس کا رسول۔ پھر آپ کی تعظیم اور آپ کی توقیر، یہ ہمارے ذمے ہے کہ آپ کی توقیر اور تعظیم کریں اور ہر طرح سے اس بات کا خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو۔ بنو تمیم کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم میں کسی ایک کو امیر بنا دے۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے فلاں کو بنا دے، حضرت عمر فرمانے لگے فلاں کو بنا دے۔ دونوں نے اپنے اپنے نام پیش کیے اور اس پر تکرار کرنے لگے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا تو اللہ نے یہ آیت مبارک بھیج کر تربیت کی کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو اور ایسے مت بولو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو، ایسے مت بولو۔ یعنی این حکم دے کر اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو یہ حکم دیا اور تمام مسلمانوں کو یہ حکم۔ تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بہت آہستہ آواز میں بات کیا کرتے تھے، اور ثابت بن قیس ایک صحابی ہیں، جب یہ آیت اتری کہ اگر تم اونچی آواز میں بات کرو گے ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائے، تو ان کی آواز ویسے ہی قدرتی اونچی تھی حضرت ثابت بن قیس کی، تو وہ گھر بیٹھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں جانا، کہیں میری آواز اونچی نہ نکل آئے اور میرے اعمال ضائع ہو جائے۔ تو جب پتہ چلا تو آپ نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ جب نبی کی بات آ جائے تو اپنی بات نہ آگے کرو، نبی کی بات کو آگے۔ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، یہ نہ سمجھا جائے ٹھیک ہے سنت ہے بیٹھ کے کھانا لیکن کیا کریں اب مجبوری ہے، نہیں، جب سنت ہے تو سنت پر چلنا چاہیے، جب نبی کا طریقہ ہے تو نبی کے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا حق ہے کہ نبی سے حد درجے کی محبت کی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین قسم کے لوگ ہیں جو ایمان کی حلاوت مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں اور پاتے ہیں اپنے اندر۔ ان تینوں میں ایک ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ یہ بہت ضروری ہے امت پر، ہر مسلمان پر، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کی محبت کرنے والا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام لوگوں سے، سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے میں اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے محبت۔ تو آپ نے فرمایا عمر بات نہیں بنتی جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت۔ تو وہ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ میں آج سے آپ کی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت۔ اسی طرح اسوہ حسنہ پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسن، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ رکھ دیا گیا ہے، جو نبی کا طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کرنے والے بن۔ اور پانچویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی، آپ کی فرما برداری کرنی ہر معاملے میں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت، وہ اللہ کی مان، کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کر بھیجا ہے۔ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ کی اطاعت، اور جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے گویا وہ اللہ کی نافرمانی۔ یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی۔ ایک صحابیہ تھی فاطمہ بنت قیس، وہ آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس دو لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، ایک ہے معاویہ بن ابی سفیان اور دوسرے ابو جہم، انہوں نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا ہے، آپ سے میں مشورہ لینا چاہتی ہوں کہ ان دونوں میں سے کس سے میں شادی کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ جو معاویہ ہے نا فَسَعْلُوكُن لا مال لہ، یہ تو کنگلا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأَمَّا ابو جہم، اور جو دوسرا ابو جہم ہے لا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، ہر وقت ڈنڈا اٹھائے رکھتا ہے، ہر وقت ڈنڈا اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو آپ ان دونوں کو چھوڑو، ان کہی اسامہ بن زید، اسامہ بن زید سے شادی کر۔ نیا مشورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اب وہ کہتی ہیں مجھے اسامہ پسند نہیں، میں نے اس بات کا اظہار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، اللہ کی مان لو اور اس کے رسول کی مان لو، تیرے لیے بہت اچھا ہے۔ کہتے میں مان گئی، میرا نکاح ہو گیا۔ لوگ مجھ پر رشک کرتے تھے، کہتے تھے کوئی کسی کا رشتہ اس کے ماں باپ کرتے ہیں، بہن بھائی کرتے ہیں، چچا ماما تایا کرتا ہے، میرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وہ کہتی ہیں دوسری عورتیں مجھ پر رشک کیا کرتی۔ یہ اعزاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ان کو ملا۔ اسی طرح اختلافی مسائل میں بہت سی چیزیں چھوڑتے جا رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں۔ اس سے اگلی بات، اختلافی مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل ماننا بہت ضروری۔ مطلب کوئی اختلاف ہو گیا میرا اور آپ کا، اب دیکھیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، جو وہ فرماتے ہیں چاہے میرے خلاف ہے چاہے آپ کے خلاف، نہ مجھے کوئی فکر کرنی چاہیے، مان لینا چاہیے، اور نہ آپ کو کرنا۔ یہ ہے ایک ایمان والے بندے کا کام کہ جب رسول اللہ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر اختلاف کو میں آپ کو فیصل نہ مان، جب تک آپ کا فیصلہ اپنے اختلافات میں یہ نہ مان لیں اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں۔ اگر میں ڈٹا رہا اور غلطی پر ڈٹا رہا اور دوسرا شخص جو میرے مقابل تھا وہ حق پر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تھا، تو میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں، میرا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ میں نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو فیصلہ آیا وہ نہیں مانا۔ تو اس لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو اسے فوراً مان لینا چاہیے اور اپنے اختلاف کو ختم کر دینا چاہیے، آپ کی سنت پہ عمل کیا جائے۔ یہ ایک حق ہے، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنت، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں،
ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت میری. جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں. لہذا سنت پر چلنا، عمل کرنا، یہ بھی امت کی ذمہ داری ہے. اور آخری بات ہے، کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے. من صلی علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ بہا عشر. جو ایک درود مجھ پر ایک دفعہ بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیج. اور جو صبح کو 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش اس کو نصیب. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح و شام 10 مرتبہ. اب یہ کم ہے، اس سے بھی زیادہ جتنا ہو سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہنا چاہیے. یہ امت پر چند حقوق ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، تو ہمیں ان حقوق کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.